अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करने के यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से कि आज जब पूरी कौम ने, पूरी पाकिस्तानी कौम ने एक ज़बान होकर अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ उनके ऊपर होने वाले जो जुल्म सितम है जिसको एक तवील अरसा गुजर चुका है उसके लिए यकजहती का इजहार किया, तो ये सवाल पैदा होता है कि महज 78 सालों से ज़ायद का जो अरसा गुजरा है उसमें हम कश्मीरी बहन भाइयों से सिर्फ यकजहती का ही इजहार करते चले आए हैं। हमारे बयानात में और हमारे अमल पैरा होने में, हमारे जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जिन चीज़ों के ज़रिए कश्मीरियों के ऊपर जो है वो मज़ालिम को कम किया जा सकता है या जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आवाज़ बुलंद करके उसको कम किया जा सकता है, उसमें हमने कितनी कामयाबी हासिल की है, हमारा नैरेटिव क्या है, हमारी खारजा पॉलिसी क्या है इस मामले पर और कितने हम उसमें कामयाब इस वक्त नज़र आ रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे, साथ साथ कुछ बात करेंगे चूँकि आज़ादी का महीना है। 14 अगस्त को पूरे शायान शान तरीके से पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जाएगा और इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से भरपूर तरीके से इस आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए कई रोज़ के जो है वो फेस्टिवल्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इसी तरह से मरकज़ी मुस्लिम लीग सिंध की जानिब से भी फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जाएगा, मुख्तलिफ तक़ारीब का अहतमाम किया गया है और आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए इनकी जानिब से भी कुछ प्रोग्राम आते हैं जिस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। इसके अलावा कुछ बातचीत करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की उनकी रुकनीत की मअतली के हवाले से कि जिनके ऊपर केसेस थे और अदालतों से सज़ाएं सुनने के बाद, सज़ाएं मिलने के बाद अब उनकी बाकायदा तौर पर जो असम्बली रुकनीत थी वो भी मुअत्तल कर दी गई है। तो ये हम जो देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में सियासी तनाव बढ़ता चला जा रहा है और इसमें किसी तरह से जो हम देखते हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही है सूरत हाल। ऐसा क्या कुछ होगा कि कुछ ठहराव देखा जा सके, इस पर कुछ बातचीत करेंगे और इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है नायब सदर हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग सिंध के इंजीनियर रुमान अली साहब। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे एमकेएम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और रुकन सिंध असम्बली हैं जनाब फैसल रफ़ीक साहब और गुलाम मुस्तफ़ा बलोच हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये दीगर मेहमानान भी आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ शरीक होंगे। नुमान साहब से सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया सर प्रोग्राम के लिए। हम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर बहुत जज्बाती तकारीर सुनते हैं, बहुत से बयानात हम अपने हुक्मरानों के ऐसे सुनते हैं कि ऐसा लगता है कि बस कुछ ही वक्त रह गया है और कश्मीर बहुत जल्द आज़ाद हो जाएगा या पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन सूरत हाल उसके कुछ बरक्स नज़र आती है। गो के हमने भरपूर तरीके से मुकदमा ज़रूर लड़ा है, कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती का इजहार भी करते रहे, लेकिन उस पर कितना हम देखते हैं कि इन बयानात का असर हुआ है दुनिया पे और कुछ सूरत हाल में बेहतरी मुतवक्किल है। एक बात तो हम सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि मुझे यौम इस्तेहसाल के हवाले से बात करने का मौका मिला। एक चीज़ तो समझ लेनी चाहिए कि कश्मीर का मसला सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, मैं समझता हूँ ये इंसानियत का मसला है। पूरी दुनिया के लिए ये एक अलमिया है कि इंसानियत का जिस तरीके से इस्तेहसाल किया जा रहा है, हक़ खुद इरादियत का जिस तरीके से इस्तेहसाल किया जा रहा है, शायद दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप मोदी को देखेंगे, आर्टिकल 370 को देखेंगे, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ की ये सारे जो हुकूक थे उन्हें ज़ब्त करके ख़त्म करके जिस तरीके से जुनूनियत का अमल किया गया है, मैं समझता हूँ दुनिया में इसकी शायद कोई मिसाल मौजूद नहीं है। हालांकि पिछले दिनों में आपने देखा है कि पाकिस्तान ने अच्छी खासी उनकी ये कह लेंगे मुरम्मत भी की है, उसके बावजूद भी जंगी सूरत हाल, जंगी जुनून जो है वो मोदी ख़त्म नहीं कर पा रहा। मैं समझता हूँ कि कश्मीर का मसला हल ना होने की वजह से ये पूरा खित्ता बरे सगीर जो है ये एक ज़बरदस्त किस्म के ये कह लें कि दबाव का शिकार है। इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, उन इदारों पर सवालिया निशान है जो मैं कहता हूँ जानवरों के हुकूक की तो बात करते हैं, दीगर चीज़ों के हुकूक की तो बात करते हैं, लेकिन इंसानों के हुकूक और उनकी खुद इरादियत की बात पर आज खामोश है। सही। और इंडिया के साथ खड़े हुए हैं, ये एक अलमिया है बहुत बड़ा। सही। तो रमान साहब, आपकी जो जमात है मरकज़ी मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो आप किस तरह से देखते हैं हुकूमत की पॉलिसी को कि इस वक्त जो सूरत हाल है कश्मीर में और ये जो आर्टिकल का नफाज है और इसमें हमने देखा कि 6 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है इसकी खुद मुख्तार हैसियत को ख़त्म किया है जो भारत ने, तो आपकी जमात इसके बारे में क्या स्टांस रखती है? हमारा बिल्कुल इसमें क्लियर स्टांस है। हमने पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस ये कह लेंगे प्रोग्राम भी किए हैं, हुकूमती सतह पर भी जो पॉलिसी साज इदारे हैं उन्हें भी बात करते हैं और हम कहते हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर एक वाज़े पॉलिसी बनानी चाहिए और इसी के साथ पाकिस्तान को आपस में भी मुत्तहिद होकर पूरी कौम को भी पाकिस्तान में आपस में इत्तेहाद करके ये वाज़े पैगाम देना चाहिए, कश्मीरियों को इस बात का एतमाद देना चाहिए कि हम उनके साथ हैं। अपनी खारजा पॉलिसी में किसी किस्म का भी हमें झोल नहीं होना चाहिए और मोदी को जिस तरीके से हमने अपनी पाकिस्तान की जंग में ये काम किया है, जबकि हम इस बात का दावा करते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शारग है,
کشمیر کے ایشو پر بھی حکومت کو اور جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں انہیں بالکل اسی طریقے سے اسٹانس لینا چاہیے، اور سفارتی بنیادوں پر جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں زبردست اسٹانس لے کر پوری دنیا میں بات کرنی چاہیے۔ اس پر خاموشی میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو، چاہے عوامی طور پر ہو، یا آج میڈیا کے دور میں بھی ہم جی رہے ہیں۔ اس پر خاموشی جو ہے یہ وہ میرے نزدیک ایک جرم ہے۔ صحیح۔ اچھا نعمان صاحب، خارجہ پالیسی کی اگر ہم بات کریں تو جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اقوام متحدہ میں کیس لڑا، کشمیر کے حوالے سے بات کی۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف وزرائے خارجہ ہیں بلاول بھٹو سمیت، جو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ ہر سال جو ایک اجلاس ہوتا ہے اس میں کشمیر کی نمائندگی ضرور کرتے ہیں، اس کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے اور وہاں پر ہونے والے مظالم کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اس وقت کیا نظر آتا ہے کہ موجودہ حکومت کے خارجہ پالیسی میں کشمیر کا مسئلہ کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ کیا ہے اس معاملے میں ہماری خارجہ پالیسی؟ یہ تو حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ان کی پالیسی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں بڑا ایگریسو قسم کا یہ کہ موڈ میں آنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اپنی خارجہ پالیسی پر بات کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اسے اسی پالیسی میں شامل کرنا چاہیے، اور بیانات سے نکل کر اسے اپنی یہ کہہ لیں کہ خود مختاری کے اوپر سوالیہ نشان سمجھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ایگریسو ہونا چاہیے جیسے ہم بقیہ یہ کہہ لیں اپنی حدود اور جغرافیہ پر ایگریسو ہیں۔ صحیح۔ اچھا، جشن آزادی کے حوالے سے آپ سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جہاں اور ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، متحدہ قومی موومنٹ ہو، مسلم لیگ نون ہو، یا آپ کی جماعت مرکزی مسلم لیگ کی ہم بات کر لیں، تو سبھی لوگ آزادی کا جشن منانے کے لیے انتہائی جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی جو ہفتہ ہے تقریبات کا، اس میں کیا کچھ شامل ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو دیگر لوگوں سے ممتاز بنائیں گے آپ کے اس جشن کو؟ لیکن پاکستان مرکزی مسلم لیگ 14 اگست کو صرف جذباتی بنیادوں پر نہیں مناتی۔ پورا پاکستانی اللہ کے فضل سے پاکستان کی یہ جو جشن آزادی ہے اس کو منانے کے لیے آپ دیکھیں گے روڈ پر بھی آئے گا، اور یہ تقریبات بھی ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ اس میں ہمارا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس 14 اگست کو پاکستان کے لیے ایک پیغام بنائیں، عوام کے لیے ایک پیغام بنائیں کہ انتشار کی بجائے اتحاد کی طرف آئیں، اور وہ قربانیاں اس قوم کو یاد دلائی جائیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ جو قربانیاں ہم نے ادا کی ہیں، جو قربانیاں ہم نے پیش کی ہیں، جو خون ہم نے پیش کیا ہے، ہماری آنے والی نسل کو پتہ ہونا چاہیے یہ محض نعروں سے نہیں بلکہ یہ گردنیں کٹنے سے، یہ خون بہنے سے، عزتوں کی پامالی کے بعد یہ ملک ہمیں میسر آیا تھا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آپس کے انتشار پر آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، آپ کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن وہ سوچ اور رائے کے اختلاف کو انتشار کی طرف نہیں لے کر جانا چاہیے۔ اس انتشار سے بچا کر ہم ہر پلیٹ فارم پر ہر فورم پر کام کر رہے ہیں۔ شہر کراچی میں تقریباً 200 کے قریب ہمارے ایونٹس ہوں گے یہ ہفتہ آزادی میں، بچوں سے لے کر نوجوانوں میں، یوتھ میں، خواتین میں، اسکولز میں، اساتذہ میں، علماء کرام میں، ہر شعبہ ہے زندگی میں تقریباً ہمارے پروگرامات ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کی جو فضا ہے اسے قائم کیا جائے۔ سوچ آپ کی مختلف ہو سکتی ہے، نظریہ آپ کا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے۔ اسے انتشار سے اور بغاوت سے بچانا میں سمجھتا ہوں ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسی سوچ اور یہ کہہ لیں کہ منشور اور نظریے کے تحت ہفتہ آزادی جو ہے وہ منانے کی طرف جا رہے ہیں کہ ہر طبقے میں ہم پاکستان کی آزادی کا جو پیغام ہے اسے عام کر سکیں۔ اور اس پورے ہفتہ آزادی کی جو تقریبات ہوں گی ان میں کس کس طرح کے ایونٹس ہوں گے جس میں لوگ شریک ہو سکیں گے؟ یوتھ کے پروگرام ہیں، اس میں سیمینارز ہوں گے، خواتین کے پروگرامز ہیں ان میں بھی سیمینارز ہوں گے، بچوں کے ٹورنامنٹ کروائے جا رہے ہیں، یوتھ کے ٹورنامنٹ کروائے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے پرچم کشائی ہوگی، ریلیاں ہوں گی، دیگر پروگرامات بھی کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، اس سے قومی یکجہتی کو ہمارے کچھ فروغ ملتا ہے کہ اس وقت ہم جس طرح اپنی قوم کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے منتشر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ پولرائزیشن میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی شروع سے کوشش رہی ہے کہ ہم انتشار سے بچ کر جو ہماری مشترکہ چیزیں ہم انہیں آگے کی طرف لے کر جائیں۔ پاکستان کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم یہ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ کام کرتے ہیں، بہت ساری تنقید کا نشانہ بھی بنتے ہیں، لیکن اتحاد اور اتفاق کے بغیر پاکستان کی کامیابی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم بحیثیت قوم کچھ کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے میری سیاسی پارٹی الگ ہے، میرا مسلک الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے، ساری چیزیں الگ ہوں گی، لیکن جب میں پاکستانی بن کر سوچوں گا تو مجھے کسی نہ کسی یہ کہہ لیں کہ پلیٹ فارم پر اتحاد اور اتفاق سے بات کرنی ہوگی، پاکستان کی بھلائی کے لیے، پاکستان کی خیر کے لیے، پاکستان کو پروان
चढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। और इसी नज़रिए के साथ हम समझते हैं कि ठीक है, आप इख्तलाफ रखें, आप अपनी सोच रखें, लेकिन पाकिस्तान को डिलीवर करने वाले बने, ताकि इस पाकिस्तान के साथ हम सब की पहचान है। ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हम सबकी पहचान है। थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जिक्र हम कर लें कि वो भी कुछ इंसाफ की बात करते हुए नज़र आए हैं, और दीगर जो इस वक्त मामलात उनके रहनुमाओं के साथ नज़र आते हैं जो अदालतों से सज़ा याफ्ता हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा बलोच ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने वक्त दिया। आपको मुस्तफ़ा बलोच साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 आ रही है। ठीक है मुस्तफ़ा साहब, ये बताइए कि आज सबसे पहले आपसे भी यौम इस्तेहसाल के हवाले से बात कर लेते कि कश्मीर का जो यौम इस्तेहसाल है पूरी कौम ने भरपूर जोश व जज्बे से मनाया और उन मजालिम को उजागर करने की कोशिश की कि जो हर दफ़ा दुनिया के सामने लाने की एक कोशिश की जाती है। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं कि इस वक्त हुकूमत की जो पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से वो कितनी गिरफ्त रखती है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कश्मीर हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है पूरे कौम के लिए, और हुकूमत का भी मौक़िफ़ यही होगा कि ज़ाहिर है जिस तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान के साथ जो मामलात हुए, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज ने जो एक बहादुरी का मुजाहरा किया और जिस तरह उन्होंने बेहतरीन अंदाज में मुल्क का दिफा किया, और भारत का जो एक खौफनाक और जो एक ईवल चेहरा है भारत का और मोदी का, वो दुनिया के सामने पेश किया, जिससे हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी जो सोच है और जो हमारा स्टैंड है इस मौक़िफ़ पे कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, वो साबित हो गया। और जो कश्मीर के साथ भारत ने किया, जो जुल्म और जबर किया, उसकी भी एक सबके सामने एक वैलिडेशन आ गई कि भारत के हाथों हमेशा कश्मीरियों का कत्ल होता रहेगा, और हमें कश्मीरियों के दुख और दर्द का एहसास करते हुए कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। सिर्फ आवाज़ बुलंद नहीं करनी, उनके लिए जंग भी लड़नी है, उनके लिए जदोजहद भी करनी है। तो ये तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है, और अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया कि हम सुरखरू हुए इसमें, और हमने भारत का एक घिनौना चेहरा जो है वो सबके सामने लेके आए। तो इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि कश्मीर के इशू पे, कश्मीर के कॉज पे हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे, एज ए नेशन कामयाब होंगे, जिसमें सबसे बड़ा किरदार मैं समझता हूँ हमारी पाक फौज का है, जिन्होंने बड़ी बुर्दबारी से और बड़ी बहादुरी से इस पूरे सिचुएशन को डील किया। तो हमें ये लगता है कि ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे लिए और गुड न्यूज़ आएंगी और खुशखबरियाँ आएंगी, और कश्मीरी जो हमारे भाई बहन हैं जिनके साथ वैसे ही जुल्म हो रहा है जैसा इसराइल गाज़ा पे कर रहा है, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें हमें कौम के लिए और कश्मीरियों के लिए जो है वो एक अच्छे दिन जो है वो आने इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। तो मुस्तफ़ा साहब, आप समझते हैं कि क्या अब भी कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकज़ है? बिल्कुल है, और मैं इस पे आपके चैनल की तवज्जो से अपने चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब का जिक्र ज़रूर करूँगा कि उन्होंने जिस बेहतरीन अंदाज में डिप्लोमेसी की, और एज अ फॉरेन मिनिस्टर भी रह के, और अभी भी हालिया दिनों में जो एक डेलीगेशन लेके पूरे दुनिया में गए हैं, उन्होंने भारत के सारे वो जो जराइम हैं, इंटरनेशनल क्राइम्स जो भारत ने किए हैं, उन सबको भी एक्सपोज किया, और उन्होंने कश्मीर को भी हाईलाइट किया। और मेरे ख्याल में जितना इंटरनेशनली कश्मीर के केस को चेयरमैन बिलावल साहब ने बेहतरीन अंदाज में डील किया है, मैं समझता हूँ कोई इस तरह नहीं कर सकता। वो उन्होंने बहुत ही क्योंकि कश्मीर हम सब के दिल के करीब है, तो उन्होंने जिस तरह एक पॉइंट ऑफ व्यू बाहर रखा, बाहर मुल्क में रखा, और जो इंटरनेशनल जो हमारे एलाइज हैं, जो हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके सामने, और इवन यूएस में उन्होंने ये सारी बातें की, जिससे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और हमारा जो वर्जन है, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, वो बाहर मुल्क में, वो आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में बखूबी जा चुका है। तो इसकी क्रेडिट जो है वो मैं समझता हूँ कि जो क्रेडिट है वो चेयरमैन बिलावल साहब को जाता है कि उन्होंने बेहतरीन अंदाज में जो है वो फॉरेन अफेयर्स को डील किया, और जो उन्होंने डिप्लोमेसी वहाँ पे की, और वो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके गए, और उसको मेरे ख्याल में दुनिया ने सराहा है।
تو یہ میرے خیال میں ہم بڑھ صحیح سمت پہ جا رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کی جس طرح معیشت سے بہتری آ رہی ہے اور ہماری جو ایک پالیسی ہے, جو پولیٹیکل ہارمنی ہے جو ملک میں انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ چیزیں نظر آئیں گی. تو اس میں میرے خیال میں بہت اچھا ایک جسچر جا رہا ہے انٹرنیشنلی. اور باقی صحیح, آپ کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان اپنی بساط سے بڑھ کر کشمیریوں کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کو ختم کرانے کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے. لیکن کیا وجہ ہے مصطفیٰ بلوچ صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اگر بات کی جائے دنیا میں جاری جنگوں کے حوالے سے, تو چاہے وہ رشیا یوکرین کی جنگ ہو, وہاں سیز فائر کی بات کی جاتی ہے. پاک بھارت مارکا جو شروع ہوا اس کو سیز فائر کے لیے سب سے پہلے امریکی صدر آگے آ گئے. پھر اسی طرح سے ہم فلسطین کی اگر بات دیکھتے ہیں تو اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے غزہ کا, اس میں بھی جو ہے وہ بہت آواز بلند کی جاتی ہے کہ جی سیز فائر کیا جائے, مظالم روکے جائیں, اور بڑے بڑے ممالک کے سربراہان جو ہے وہ اس چیز کو اجاگر کرتے ہیں. لیکن کشمیر کا مسئلہ ایک طویل عرصے سے اب بھی انصاف کا جو ہے وہ متقاضی نظر آتا ہے, اور کشمیری ابھی بھی انصاف تلاش کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایسا آواز بلند نہیں ہوتی پاکستان اور دیگر ممالک کے علاوہ عالمی سطح پہ, یا وہ سامراجی قوتیں جو پاور رکھتی ہیں بھارت کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ کیوں نہیں اس چیز کے لیے کچھ آواز اٹھاتی؟ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک قدم ہم آگے بڑھ چکے ہیں, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ بھارت نے جو اتنے سالوں سے جو ایک اپنی اجارہ داری کی کوشش کی اور کافی ملکوں کو ملا کے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کی, وہ سب اب ایکسپوز ہو چکا ہے. اور آرام آرام سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کشمیر پہ بھی جو بھارت کا ایک موقف تھا وہ بھی اب بالکل دنیا کی نظروں میں اب وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اب جس طرح آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام ٹویٹس میں وہ جس طرح بھارت کی حکومت کو اور بھارت کو مطلب ایک طریقے سے آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں, تو اس سے کافی حد تک اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی یو ایس میں بھی اس طرح کی اب پوزیشن نہیں رہی ہے, اور وہاں پہ بھی ان کو اچھے نظروں میں نہیں دیکھا جا رہا. اور ایک اب بھارت بہت کمزور ہو گیا ہے. پاکستان کے ساتھ جو جنگ لڑنے کی کوشش کی جس میں بھارت کی ناکامی ہوئی اور بدترین شکست بھارت کو حاصل ہوئی, اس کے بعد اب بھارت کی وہ پوزیشن نہیں رہی ہے. اب جس طرح پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو رہا ہے, آپ دیکھیں گے کشمیر ایشو پہ بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو انٹرنیشنل جو ہے پوزیشنز پہ جائے گا, اور انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا. اور ضرور اس پہ ہم کوشش کریں گے, جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ دیگر ممالک کیوں اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے, اس پہ دیگر ممالک کو بھی ہم کوشش کریں گے قائل کرنے کا. اور یہ کام چیئرمین بلاول صاحب ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح وہ ڈپلومیسی انٹرنیشنل کرتے ہیں اور ان کی جو ایک پوزیشن ہے اور ایک فیس ہے پاکستان کا, ایک پازیٹیو پروگریسو فیس ہے, تو ان کو ان کی بات میں وزن ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اور ان کے دل میں کشمیر کے لیے بہت محبت ہے, تو ضرور انشاءاللہ یہی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تمام ممالک کی جو ہے وہ سامنے ہم رکھیں گے. اور کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ جب کشمیر کی بات آتی ہے تو جو کشمیر میں ظلم بھارت نے ڈھائے ہیں, تو ان سب کے لیے پھر جو ہے وہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے انسان جو ہے وہ ایک افسردہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں بہت ہمارے پہ فرض ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گی جیسے موقع ملے گا, اور ہم تو امید کرتے ہیں کہ بلاول صاحب ایز اے پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کا ایک جو نوجوان پاکستان کی جو 65% پاپولیشن ہے ان کا پوائنٹ آف ویو لے کے جب وہ آگے جائیں گے, تو آئی تھنک کہ پھر انشاءاللہ جو ہے نا پاکستان کے لیے بہت اچھے دن ہوں گے. اور بہت کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے, اور یوتھ کو ہی جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں میں جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کیا گیا اور یوتھ کو غلط طرف بھیجا گیا, لڑائی جھگڑے اور یہ ساری پولرائز کر کے. تو اس سے جو ہے نا یوتھ کو باہر نکالنا ہے, یوتھ کو صحیح جگہ پہ یوٹیلائز کرنا ہے. اس کے لیے ایک ہی لیڈر ہے جو خود نوجوان ہے, وہ ہے بلاول صاحب. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کمنگ ڈیز میں صحیح, بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ اس وقت ہمیں اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ درست راہ پہ گامزن کرنا ہے, اور یہی ایک وجہ ہے کہ اس مرتبہ کا جو جشن آزادی ہے پاکستان کا وہ تقریباً ہر سطح پہ ہی شایان شان طریقے سے اور پچھلے سال سے زیادہ بہتر اور زیادہ جوش و خروش سے منانے کی تیاریاں دیکھی جا رہی ہیں. یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس سلسلے میں مختلف پروگرامز منعقد کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہی ابھی اسٹوڈیوز میں موجود مہمان سے بھی میں نے یہ سوال کیا کہ کیا اس طرح کے پروگرامز یا اس طرح کی تقریبات سے ہم اپنی قومی
یکجہتی کو فروغ دیتے ہیں؟ کیا ہم اس چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جو ڈویژنز ہوتی چلی جا رہی ہیں ہماری قوم میں اس میں کسی حد تک جو ہے وہ کمی آ سکے؟ جی میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بچہ جو ہے وہ ملک سے محبت کرتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ان کے دل میں حب الوطنی کی بہت جو ہے وہ بڑی بڑی مثالیں ہیں. تو یہ کچھ سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے کوشش کی اس طرح پولرائز ایک ماحول پیدا کیا پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے کے لیے، لیکن وہ اب ہماری پولیٹیکل قیادت اور ہماری جو فوج کی قیادت ہے اس نے بخوبی انداز سے جو ہے وہ اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے. اب جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں 14 اگست کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں. ابھی 14 اگست میں وقت ہے، لیکن آپ دیکھیں پورا شہر کراچی جو ہے وہ پاکستان کے پرچم میں جو ہے وہ لہرا رہا ہے، اور ایک طریقے سے ایک جوش و ولولہ لوگوں میں پہلے سے ہی پیدا ہو گیا ہے. میں نے ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھا جس طرح اب 14 اگست لوگ منا رہے ہیں، میں نے اس طرح کبھی نہیں دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی ہونے کے ناطے اور ایک حب الوطن پاکستانی ہونے کے ناطے تمام پاکستانیوں کی جو اس 14 اگست میں جو ایک جوش ہے، جو جذبہ ہے، وہ تاریخی ہے. اور اس کی وجہ بھی بالکل آپ کے سامنے ہے کہ جس بہادری کے ساتھ ہماری فوجی قیادت نے مقابلہ کیا ہے بھارت کا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری بہادر فوج ہی ہمارے لیے، ہمارے ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. اور ایسے موقعوں پہ ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں بھی ایک ایک سپاہی کے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں ہمیں بھی اس کو سراہنا چاہیے. ہمیں بھی ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایک عزم کرنا چاہیے کہ ہم بھی ملک کی خاطر قربانیاں دیں گے، ہم بھی ملک کی خاطر جدوجہد کریں گے. تو یہ جذبہ نوجوانوں میں پیدا ہوا ہے اور جس کا اثر انشاءاللہ پازیٹیو آئے گا. صحیح، بالکل نوجوانوں میں جو ہے وہ جوش و خروش بھرپور دیکھا جا رہا ہے اور جذبے بھی پیدا ہو رہے ہیں. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جشن آزادی ہو یا کوئی بھی جشن ہو، نوجوان اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اور خاص کر کے جس طرح ہم نے دیکھا کہ ابھی جشن آزادی میں یعنی کہ 14 اگست میں کچھ روز باقی ہیں، لیکن ابھی سے لوگوں نے اپنی گاڑیوں کو نہ صرف یہ کہ پرچموں سے سجا لیا ہے بلکہ نت نئے پینٹس بھی اس کے اوپر ہمیں مختلف دیدہ ذیل اور دلکش انداز میں نمایاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی کچھ اسی طرح کی ہمیں ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے نظر آئے کہ اپنی گاڑیوں کو انہوں نے قومی رنگوں میں رنگ لیا اور اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ دیدہ زیب دلکش نمایاں ڈیزائننگز کی. کیا آپ نے بھی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی ہیں؟ کیونکہ میرے والد صاحب وزیر رہ چکے ہیں صوبے سندھ کے، تو اس دور میں پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ گھر میں لہرایا جاتا تھا باقاعدگی سے. تو وہ رواج جو ہے وہ ہر 14 اگست کو ہم کرتے ہیں اور فلیگ ہائسٹنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بخوبی انداز میں جو ہے وہ ہم منا رہے ہیں جشن آزادی. اس پہ جو پارٹی کے ورکرز ہیں ان کے ساتھ پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، اور اس وقت جہاں بھی ہمارے قیادت کی طرف سے بھی پروگرامز رکھے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی بڑا آپ دیکھیں گی سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کا جو ہے وہ جمع. اور اس میں میں کہتا ہوں کہ سب جو کراچی کے ہمارے شہری ہیں سب اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ میں کہتا ہوں شاید میں نے 14 اگست میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا ماحول پہلے میں نے اس طرح کا خوشگوار ایک جیسے کوئی جو ہے وہ ماحول نہیں دیکھا. اس دفعہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ اور بہت ہی بہترین انداز میں جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے منایا جا رہا ہے. لوگ جوک در جوک ریلیز میں جلسوں میں جا رہے ہیں، پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں بڑا ایک پازیٹیو سائن ہے پاکستان. بالکل بالکل، لوگوں کی طرف سے بھرپور جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اسی صورتحال میں کہ جب پورا ملک آزادی کا جشن منانے میں مشغول ہے، اس پہ ہم کچھ پاکستان تحریک انصاف کی بھی بات کر لیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ ان کے لیڈرز جو 9 مئی کے حوالے سے اور دیگر اس طرح کے کیسز کے حوالے سے عدالتوں سے سزا کا سامنا کر رہے ہیں، تو ان کی اسمبلی رکنیت جو ہے وہ معطل کی جا چکی ہے. میرے ساتھ انجینئر نعمان علی بھی موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، نائب صدر ہیں مرکزی مسلم لیگ کے. نعمان صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو معطلی ہے آئین و قانون کے مطابق ہوئی ہے، یا پھر اس کو بھی سیاسی رنگ دینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ تو پاکستان کا، میں پھر آپ سے کہوں گا، یہ المیہ رہا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے وہ دوسرے کو وہ سارا کام کیا جا رہا ہوتا ہے. جب تحریک انصاف خود موجود تھی انہوں نے دیگر جماعتوں کے ساتھ کیا، آج ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ہم دونوں طرف کے عمل کو سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری عمل نہیں ہے. جو جمہوری انداز ہے وہ ہونا چاہیے، ہر بندے کو اختیار ہے، اسے اختیار دینا چاہیے، اور اس اختیار کے ساتھ وہ ہماری یہ کہیں
पार्लियामान में भी आना चाहिए और उसी के साथ चलना चाहिए। किसी भी तरफ से ज्यादती की जाए वो बहरहाल ज्यादती है। मैं ये नहीं कहता कि एक के साथ ज्यादती हुई है दूसरे ने नहीं की, ये सारे एक दूसरे, हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जिसका जहां दाव लगता है वो दाव लगाते हैं और ये सारे काम किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी तंजीम के साथ हो। ये जमहूरी अंदाज हमें अपनाना चाहिए। सही, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ जो मौजूद थे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफा बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आपसे कुछ मजीद भी गुफ्तगू करेंगे कुछ और मौजूआत पर दीगर प्रोग्राम्स में। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और कुछ बात हो रही है इस वक्त आज़ादी के जश्न के हवाले से, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से तो कुछ बातचीत करेंगे नुमान अली साहब से। नुमान साहब, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सियासी माहौल है इसमें कोई भी जमात, कोई भी सियासी जमात हो जो वाकई कौमी मफाद में सियासत कर रही हो और अपनी जो ज़ाती उनकी अनाद हैं या जो ज़ाती इत्तेफाकात मौजूद नहीं हैं, तफरीक़ात मौजूद हैं, उसमें मुलव्विस हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि सबको करना चाहिए, हर जमात अपना बता सकती है, लेकिन पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हर सतह के ऊपर आप देखेंगे पूरे मुल्क में इत्तेहाद की फ़िज़ा में इस सारी इत्तेफाक की बात करते हुए आपको नज़र आएंगे। और हमारे प्रोग्रामात भी इसी बात की एक इसका अमली सबूत है कि हम नौजवानों को, यूथ को, ख़वातीन को, बच्चों को हर सतह पर लोगों को साथ लेकर चलें और उन्हें पाकिस्तान के पैगाम से वाकिफ़ करवाएं। सही, फैसल रफीक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुत्तहिदा कौमी उम्मत पाकिस्तान के रुकन थे असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने भी वक्त दिया सर प्रोग्राम के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त आज़ादी का जश्न जो है वो शायान शान तरीके से मनाने के लिए तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी सतह पे जो है वो तकरीबात का इनेकाद कर रही हैं और आवाम को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होने के लिए दावत भी दी जा रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से भी कुछ इसी तरह के प्रोग्राम्स मुनक़िद करने की प्लानिंग्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कुछ आइंदा भी होने। आप क्या समझते हैं कि इन तमाम तर तकरीबात से हमारी कौम में यकजहती बढ़ती है या इसमें किसी हद तक कमी आती है? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, जश्न आज़ादी मनाना, देखें जो ये पाकिस्तान जो है ऐसी हासिल नहीं हुआ, ये कुर्बानियों के ज़रिए पाकिस्तान को हासिल हुआ ना। तो हमारा हर इंसान का इसकी तामीर और तरक्की, जो जो पाकिस्तानी शहरी है उसका फ़र्ज़ बनता है इसकी तामीर और तरक्की के लिए या इसके खुशियाँ मनाने के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। देखें, जहाँ मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की हो, चाहे वो ये तो जश्न आज़ादी है, जहाँ सालमियत की मसला हो, बका का मसला हो, तो हर एक एक पाकिस्तानी जो है अपने मुल्क के लिए हमेशा खड़ा है। जहाँ तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात की और तमाम जमातों की और एक आम न्यूट्रल लोगों की, तो जाहिर है कि उसका मुल्क पे एक फ़र्ज़ है उसका कि मुल्क के लिए जो चीज़ खुशियाँ मना सकता है बनाइए। MQM ने बाकायदा ऐलान किया, अवामी गवर्नर साहब ने, कि 1 से लेके 14 तक जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाई जाएगी। तो हमारे रोज़ की बुनियाद पे जो है तमाम टाउन्स में, सेक्टर्स में जो है डेली की बुनियाद पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और बाकायदा गवर्नर हाउस में भी जो है और प्रोग्राम हो रहा है। जाहिर है कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है और हम खुशियाँ क्यों ना मनाएं। मेरे ख्याल में हर किसी को बनाना चाहिए यकीनी तौर पर। सही। अच्छा, तो फैसल साहब, इस वक्त हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने मसाइल में उलझी हुई हैं और कुछ इस तरह के मसाइल हैं कि अब उनको खुलकर इजहार भी जो है वो नहीं किया जा सकता क्योंकि अदालतों से सजाएं भी उनको मिल सकी हैं। तो इस तमाम तर सिनेरियो में जो सियासी कशमकशों का हमें एक अहवाल नज़र आ रहा है अपने इर्द गिर्द, इसमें अवाम जो है वो क्या अखज़ कर रहे हैं कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि जी मिलकर यकजहती का मुजाहरा करने के लिए शायान शान तरीके से आज़ादी का जश्न मनाने की कोशिशें की जाती हैं, वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ इस तरह की जमातें मौजूद हैं जो मज़ीद मुंतशिर करने के लिए लोगों को आए रोज़ कुछ नई प्लानिंग्स कर रही होती हैं। अवाम को मुत्तहिद करने के लिए क्या ये हालात साजगार हैं? देखिए, बिल्कुल जहां आपने कहा मसाइल का पाकिस्तान में अंबार खुसूसी तौर पे सूबा सिंध में और शहर कराची में। देखिए, पहले भी हम कई बार बरमला कह चुके हैं कि ये शहर कराची ये पूरे पाकिस्तान को चलाता है, माशी हब है। 65% जो है रेवेन्यू जनरेट करके कराची पाकिस्तान को देता है और सूबा सिंध को जो है 95% जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है। उस सूबे, उस शहर के लोगों के साथ जो जिस तरीके से तलफियाँ हो रही है, उन बुनियादी सहूलतों से महरूम किया जा रहा है, तो यकीनन जो ये मसाइल है अगर ये हल होंगे तो शहर तरक्की करेगा तो मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा। जहाँ तक आपने कहा कि बहुत सी जमातें बिल्कुल नफ्सा नफ्सी और ये चीज़ें करती हैं, देखिए वो उनका ज़ाहिर है एक अपना अमल है, अपना किरदार है जो मेरे ख्याल में पॉजिटिव
ہونا چاہیے اس شہر کے لیے, اس ملک کے لیے نا. تو ایم کیو ایم دیکھیں ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے کہ اپنے ملک پاکستان کی دیکھیں بنایا بھی ہمارے آباء و اجداد ہیں نا, تو ہم سے زیادہ اس کی اہمیت کون سمجھے گا. 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا ملک پاکستان آزاد کرانے کے لیے, تو ہم اس کی حیثیت ہمیں پتہ ہے کیا ہے. تو ہم ظاہر ہے ملک پاکستان کے لیے ہر ٹائم جو ہے کھڑے, اور اس کی تعمیر ہو, ترقی ہو, یا اس پہ کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو ہم اس کے لیے ظاہر ہے اینی ٹائم کھڑے ہیں. اور دیکھیں ابھی سب سے بڑی بات کہ جس طریقے سے مودی سرکار نے پاکستان کو جس طریقے سے سمجھا تھا, جو اس کا ایک کہتے ہیں نا گیدڑ بھپکیاں ہو یا اس کی بدماشی ہو, وہ اس زوم میں تھا کہ شاید پاکستان کو دبا جائے گا. لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں پاک افواج کو اور ہر شہری, ہر ملک پاکستان کے شہری کو کہ جو اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے, اور مودی سرکار کو بین الاقوامی طور پہ ہم نے شکست دی الحمدللہ. صحیح. اچھا, یہی ہم بات کر رہے تھے آج یوم استحصال کے حوالے سے بھی کہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال منایا گیا, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہر اس جگہ پہ جہاں کشمیری موجود ہیں, جن ممالک میں. پاکستان نے اپنی سی بھرپور کوشش کی ہے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر کے اس کو سالو کروانے کے لیے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کچھ سقمز موجود ہیں, کچھ اس طرح کی کمیاں موجود ہیں کہ جس کو ابھی اگر کور کر لیا جائے تو عین ممکن ہے کہ بہت جلد جو کشمیر کا ایشو ہے وہ بھی ریزالو ہو سکے؟ دیکھیں پاکستان ایک پرامن ملک ہے, اور جو ایک طریقہ کار ہے, دائرہ کار ہے بین الاقوامی طور پہ, پاکستان اس ہر فورم پہ باقاعدہ جو ہے کشمیر کی حمایت میں آواز اٹھاتا ہے, اور اٹھائی بھی ہے نا, جو یو این اے کے تھرو ہو بالکل اٹھائی گئی ہے. اور جہاں تک یہ کہ کشمیری کو جو ہم دیکھیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ان کو ہم نے کہا حق خود ارادیت دی جائے, تاکہ وہ اپنا کیس جو ہے وہ جس طریقے ظلم اور زیادتی کشمیر میں ہو رہی ہے وہ ظلم اور زیادتی انٹرنیشنل میڈیا کو دکھانا چاہتے ہیں, اور دکھایا بھی ہے. تو جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے انٹرنیشنلی, تو پاکستان اپنے جو پرامن طریقہ اس طریقے سے جو ہے کشمیر کی لڑائی کو لڑ رہا ہے, اور کشمیر کے ہر شخص کے ساتھ پاکستان ہمیشہ کھڑا رہا ہے اور کھڑا رہے گا. لیکن بہتر پالیسی کی جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیں جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا کہ جو وضع ہے انٹرنیشنلی, تو اس حساب سے جو ہے پاکستان یہ کشمیر کا کیس ہو. دیکھیں ابھی جنگ کی جو شرائط جو بھی انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ نے جو کال کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے, تو پاکستان نے وہاں کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھایا کہ یہ نہیں کہ جو کہ صرف جنگ پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے, وہ کشمیر کا مسئلہ بھی ہمیں, تو جب پاکستان کو جہاں موقع ملتا ہے جو ہوتا ہے فوری کشمیر کے لیے ہم کرتے ہیں, اور ہمیشہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. ہم سے ان کو چاہتے ہیں کہ حق خود ارادیت دی جائے تاکہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں. تو اس وقت بھارت کا جس طرح سے چہرہ پوری دنیا کے سامنے آشکار ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, جو انہوں نے ایک جنگ کی اور پھر جواب میں پاکستان نے بھارتی جو تمام تر مذموم سازشیں تھیں اس کو بے نقاب کر کے دنیا کو چہرہ دکھایا, کیا لگتا ہے کہ اس مارکے کے بعد کشمیریوں کے لیے کچھ آسانی ممکن ہے, دیگر ممالک بھی بھارتیوں کو یا مودی سرکار کو جو ہے وہ اس بات پہ راضی کر سکیں کہ جو کچھ وہ کشمیر میں کر رہے ہیں ایسا نہ ہو؟ نہیں بالکل ضرور ظاہر ہے, بالکل اس پہ فرق پڑے گا. دیکھیں یہ وہ دم ہے مودی سرکار جو سازشیں شروع سے, جب سے ہم نے پاکستان آزاد ہوا ہے, جب سے یہ کشمیر کے مسئلے پہ جو ہے مطلب یہ سازشیں کرتی آ رہی ہے, اور ابھی بھی یہ رکے گی نہیں. لیکن دیکھیں کشمیری حق پہ ہے, اور پاکستان ان کا مسئلہ جو ہے ہمیشہ اٹھاتا رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی یقیناً اور بہتری کی طرف آئے گا, اور اس سے فائدہ ہوگا. جس طریقے سے دیکھیں یہ مودی سرکار پورے میں نے کہا نا بین الاقوامی طور پہ ان کو شکست جو ہوئی ہے, اور جو ان کا مذاق بنا ہے, اور وہ اپنے دیکھیں ان کا میڈیا دیکھیں نا, مطلب سچ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. تو یہ سب سے بڑی دیکھیں یہ سب سے بڑی ہار ہے ان کی, کہ چیزوں کو اگر ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے. تو ہمیشہ کی طرح میں پاکستان جو ہے اور اسی طریقے سے ان لوگوں کو مات دیتا رہے گا, اور کشمیریوں کے لیے جہاں بھی فورم ہو کھڑا رہے گا, اور انشاءاللہ کشمیریوں کو کشمیر کو اور یقیناً آزادی ملے گی, اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. اچھا یہ بتا دیجیے رفیق صاحب کہ اس وقت 2025 کے تقریباً 7 ماہ مکمل ہو چکے ہیں, 8واں چل رہا ہے, اور چند ماہ بعد ایک نیا سال سامنے آ جائے گا. 2025 میں جو سیاسی صورتحال رہی اس وقت
پاکستان میں جو سیاسی ماحول رہا، کیا سیاسی منظرنامہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا مزید اس میں کچھ دھندلاہٹ آئے گی یا بہت ساری چیزیں واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی؟ جی 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 بالکل بالکل، دیکھیں مزید بہتری کی طرف آئے گا، اور جو ملک پاکستان دیکھیں جس طریقے سے، دیکھیں سب سے زیادہ میں خود ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق اور پولیٹیشین ہوں، تو جس طریقے سے پولیٹیشین کو کام کرنا چاہیے بہتری کی طرف، اور وہ ظاہر ہے ہم تو اپنی طرف سے جو ہماری سیاسی تربیت ہے ہم بہتری کی طرف کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور جماعتوں میں بہت سے لوگ ہیں اور جماعتیں ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے بہتری کرنا چاہتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیں ابھی جو 9 مئی کا جو سلسلہ ہوا، ملک کی جڑوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ایک جماعت کی طرف سے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی جماعتوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ملک پاکستان کے لیے جس طریقے سے ابھی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو جب پاکستان کی سالمیت یا ترقی کی بات ہے تو میرے خیال میں ہر جماعت کو ایک ساتھ ایک پیج پہ ہونا چاہیے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا فیصل رفیق صاحب، رکن سندھ اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے۔ آپ کے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا انجینئر نعمان علی نے جو کہ نائب صدر ہیں مرکزی مسلم لیگ کے، اور ہم نے کچھ بات کی کشمیر کے حوالے سے کہ یوم استحصال منایا گیا اور ایک مرتبہ پھر آواز بلند کی گئی ہے کشمیریوں کے لیے، ان کا حق خود ارادیت ان کو واپس دینے کے لیے کہ وہ آیا کہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، آیا کہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ جو ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے مودی سرکار کی جانب سے، ان کو ان کی اس حیثیت کو واپس دلانے کے لیے آج جس طرح ہم نے دیکھا کہ یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں تقریبات منعقد ہوئیں اور اس بیانیے کو مزید فروغ دیا گیا جو کشمیریوں کی آواز ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے کچھ بات کی جشن آزادی کے حوالے سے کہ گو کہ جشن آزادی 14 اگست میں ابھی کچھ روز باقی ہیں، لیکن تیاریوں کا سلسلہ عروج پر ہے اور مختلف تقریبات بھی اس سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہو رہی ہیں تاکہ عوام ان 14 دنوں کو بھرپور طریقے سے اپنے وطن کے ساتھ محبت کے اظہار کے طور پر منا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل کچھ مزید موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔